بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مئی 1960 میں میکسیکو میں متعین CIA کے عہدیداران نے NSA کے شعبہ مواصلاتی الیکٹرانکس کے 2 ملازمین کے روس بھاگ جانے کی اطلاع دی۔ ان دونوں کے نام M سے شروع ہوتے تھے، لہٰذا تحقیقات بھی فی الفور شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ CIA انہیں قابو کر لیتی، مچل اور مارٹن غائب ہو گئے۔ مچل غیر معروف حروف اور الفاظوں کو بامعنی بنانے میں ماہر تھا۔ مارٹن اس کا دوست تھا اور نیوی سے عارضی طور پر NSA میں لایا گیا تھا۔ NSA کی کمان اور کنٹرول میں پوری دنیا جاسوسی اور مواصلاتی الیکٹرانکس نظام ہے، جو ان 2 ماہرین کے یوں فرار ہو جانے سے ہل کر رہ گیا، بلکہ اس سے نیٹو ممالک بھی متاثر ہوئے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ 1959 میں براہ راستہ میکسیکو، کیوبا، ہوانا بھی گئے تھے اور وہاں پر موجود روسی عہدیداروں سے میل ملاپ اور گٹھ جوڑ کر کے واپس NSA آ گئے۔ 1960 میں ہوانا سے ہی انہیں بذریعہ بحری جہاز روس پہنچایا گیا تھا۔ CIA کو ان کے گھروں میں سے جو خطوط وغیرہ برآمد ہوئے وہ بڑے عجیب سے تھے۔ جب یہ سب کچھ اخبارات میں آیا تو حکومت نے اس مواد کی ویلیو کم کرنے کے لیے پینٹاگون سے کہلوایا کہ مارٹن اور مچل معمولی ملازمین تھے، لہٰذا ان کے قول و فعل پر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کانگریس میں موجود ڈیموکریٹک لیڈر جان میک نے آواز اٹھائی کہ یہ فرار کا کوئی معمولی کیس نہیں ہے، اور یہ صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی سیکیورٹی سروسز میں تاریخی طور پر لیا جائے گا۔ میک بھی ٹھیک ہی پیٹتا تھا، کیونکہ انہوں نے پورے ملک پر پرواز کی صلاحیت کے حامل U-2 کی تفصیلی معلومات روس کی جولی میں ڈال دی تھیں، جن کو استعمال میں لاتے ہوئے روس نے مئی 1960 میں ایک U-2 جاسوس طیارہ تباہ کر دیا تھا۔ اگرچہ اس کی پرواز تو روسی سرحد کے قریب ہی تھی، لیکن وہ 68,000 فٹ کی بلندی پر محفوظ فضا میں تھا۔ اس کی پرواز کا نقطۂ آغاز پاکستان میں پشاور کے قریب تھا، اور روس بھی آنکھ جھپکے بغیر عین اس کے انتظار میں تھا۔ اس جاسوس فضائی حادثے کی جیت سے روسی سربراہ نکیتا خروشچوف نے خوب شہرت پائی، جبکہ امریکہ کے ہاں اس ہار کا کوئی معقول جواب نہ تھا، حتیٰ کہ اس واقعے سے پیرس میں دونوں ممالک کی متوقع ملاقات بھی منسوخ ہو گئی۔ روس نے اپنا ایک اور روپ یہ دکھایا کہ دنیا بھر سے ذرائع ابلاغ کو ماسکو بلا کر مچل اور مارٹن کے 2 چہرے بھی سامنے کر دیے۔ ان دونوں نے امریکی NSA اور برٹش GCHQ کے چہرے بے نقاب کر دیے کہ ان دونوں ممالک کی یہ تنظیمیں دنیا کے کم و بیش 40 ممالک کے مواصلاتی نظام میں مداخلت کرتی ہیں۔ ان کے زبان و الفاظ کے ماہرین نہ صرف متعلقہ ممالک کی مواصلاتی اطلاعات سے آگاہی پا لیتے ہیں، بلکہ ان کے خفیہ فوجی ٹھکانوں کو مد نظر رکھ لیتے ہیں، اور پھر بذریعہ وائرلیس اور ایجنٹس ان کی ایجنسیاں ان سے اپنے مطلب کا کھیل کھیلتی رہتی ہیں۔ مچل اور مارٹن کی دوستی کی ابتدا جاپان سے ہوئی تھی، جہاں مچل NSA اور مارٹن امریکن کمیونیکیشن انٹیلیجنس ACI کی طرف سے تعینات تھا۔ 1958 میں انہیں اکٹھے کام کرنے کا اس وقت موقع ملا جب مارٹن کو عارضی طور پر NSA میں لایا گیا تھا، اور دونوں ہم خیال ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرست بھی تھے۔ اگرچہ رڈار سسٹم تو تھا، مگر پھر بھی روس پر سے امریکی پروازیں بچ کر نکل جاتی تھیں۔ اس طرح امریکہ اپنا کام چلاتا رہا، مگر روس بھی ان کی ٹو میں لگا رہا، اور آخرکار اس نے امریکی طیارہ ہرکولیس EC-130 آرمینیا کے قریب مار گرایا۔ اس طیارے میں موجود ماہرین میں سے 6 کی موت کی تصدیق ہو گئی، جبکہ 11 لاپتہ قرار دیے گئے۔
لیکن اپنے طیارے کے مار گرائے جانے سے پہلے ہونے والی روسی مک پائلٹوں کی گفتگو ٹیپ ہو کر NSA تک پہنچ گئی تھی۔ دراصل وہ حادثہ ہی مچل اور مارٹن کی حواس باختی کا سبب بنا تھا اور انہیں وہم سا ہو گیا تھا کہ ایسی حماقتیں کسی عالمی جنگ کو بھی ہوا دے سکتی ہیں۔ وہ دونوں ڈیموکریٹک لیڈر میک کے پاس بھی اپنے یہ خدشات و خطرات لے کر گئے، لیکن اس نے ان پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اور پھر یہ میک ہی تھا جس کی زبان ان کے فرار پر آرام کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ روسی پریس کے مطابق مچل اور مارٹن کی بڑی قدر کی گئی، لیکن جلد ہی وہ دونوں روسی طرز حیات سے اکتا گئے اور مچل نے واپس امریکہ جانا چاہا، مگر وہاں اس کی شہریت ہی ختم کر دی گئی تھی، جبکہ مارٹن نے روسی زبان سیکھ لی اور اپنا نام بدل کر ایک روسی خاتون سے شادی رچا لی۔